بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ تھا وہ سوال جس کے جواب کے بارے میں سوچ کر میں اسلام کے قریب آ گیا۔ دہلی نجف گڑھ کے علاقے کی ہندو جاٹ فیملی سے تعلق رکھنے والے رام کشن لاکھڑا کے قبول اسلام کی ایمان افروز کہانی ان کی اپنی زبانی پیش خدمت ہے۔ میرے بابا جی ہمارے گاؤں کے زمیندار تھے۔ ہمارا گاؤں کچھ زمانے پہلے روہتک ضلع ہریانہ میں تھا، جو اب دہلی کا ایک محلہ ہے۔ میرے پتا جی کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا۔ میں آج کل دہلی میں پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا ہوں۔ میں اس دنیا میں 23 دسمبر 1959 کو آ گیا تھا، مگر میرا دوسرا جنم 45 سال بعد 27 دسمبر 2004 کو ہوا۔ اس روز مولوی کلیم صدیقی صاحب کے ہاتھ پر پھلت میں ان کے گھر میں کلمہ پڑھ کر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں 2 سال تک فارغ بیٹھا رہا۔ میرے پھوپھا فوج میں کرنل تھے۔ وہ گھر آئے اور مجھے دھمکی دی، اگر تو پڑھنے نہیں جاتا تو تجھے فوج میں بھرتی کرا دیں گے۔ 1971 کی جنگ قریب تھی۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا، انٹر کر لیا، مگر آگے پڑھنے کو دل نہ چاہا۔ ماں نے بابا سے کہہ کر میری شادی کرا دی اور میں نے ماں کی خوشی کے لیے پرائیویٹ BA بھی کر لیا۔ شادی کے 2 سال بعد پھوپھا نے دھوکے سے ایک ضروری کام کے بہانے بریلی بلایا اور مجھے بیرک میں لے جا کر میرے بال کٹوائے، سارے کاغذات تیار کرائے، میڈیکل کروایا اور مجھے کہا اب تو فوج میں بھرتی ہو گیا ہے، اگر بھاگے گا تو فوجی تمہیں پکڑ لے آئیں گے، بھگوڑا قرار دے کر تمہیں گولی مار دیں گے یا فوجی جیل میں ڈال دیں گے۔ مجھے ٹریننگ کے لیے جانا پڑا۔ وہاں میرا دل نہیں لگتا تھا اور گھر یاد آتا تھا، اور گھر سے زیادہ گھر والی۔ میں نے فوج سے انفٹ قرار پانے کے لیے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنے کا ڈرامہ کیا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگا، بلا وجہ کبھی ہنسنے اور کبھی رونے لگا۔ میرا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بہانہ کر رہا ہے اور مجھے ڈانٹ کرنے کے بعد دوبارہ ٹریننگ پر لگا دیا۔ ایک روز صبح کے وقت پریڈ کے دوران میں جب ایک فوجی افسر آیا، میں نے رائفل ایک طرف رکھ کر اپنی ہتھیلی پر تمباکو کی پڑیا ڈالی اور افسر کے سامنے اس میں چونا ملانا شروع کر دیا۔ افسر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر تمباکو ہے، لو آپ بھی کھا لو۔ وہ تل ملایا اور برا بھلا کہتا واپس چلا گیا۔ دوپہر کو اس افسر نے مجھے اپنے دفتر بلایا اور کہا جنگ کے دوران دشمن کے سامنے ہوئے تو پہلے گولی چلاؤ گے یا تمباکو کھاؤ گے؟ میں نے فوراً جواب دیا سر تمباکو کو کھانے کے بعد گولی چلانے کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ بہت ناراض ہوا، میری فائل نکالی اور مجھے انفٹ قرار دے دیا۔ میں نے جے ہند کا نعرہ لگایا، خوشی خوشی اسے سلام کیا اور رات ہی گاڑی میں بیٹھ کر دہلی آ گیا۔ میرے پھوپھا کو معلوم ہوا تو انہوں نے فون کر دیا کہ غدار بھگوڑا فوج سے جان بچا کر بھاگ آیا ہے۔ گھر والے ناراض ہو گئے۔ میری بیوی بات تک نہیں کرتی تھی، تو ملک کا غدار ہے اور بھگوڑا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا اگر مجھے جنگ پر بھیج دیتے اور وہاں مر جاتا تو بیوہ ہو جاتی۔ پہلے تو نہیں مانی مگر آہستہ آہستہ میری بات مان لی۔ ماں کو بھی آہستہ آہستہ راضی کر لیا۔ چند روز تک دوستوں کے ساتھ آوارہ پھرتا رہا، پھر پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار شروع کر دیا، جس میں میں نے بعض لوگوں کی زمین پر ناجائز قبضے کر کے اسے فروخت بھی کیا، جس پر میرے خلاف مقدمات بھی قائم ہوئے، کئی بار جیل جانا پڑا۔ مختصر وقت کے بعد ضمانت کروا کے نکل آتا۔ ایک بار 2.5 مہینے مسلسل جیل میں بند رہا۔ وہاں اذیتیں ملی تو مجھ پر دہشت بیٹھ گئی۔ بعض باتیں میرے اندر فطرت نے ویدیت کر رکھی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا کسی مورتی کسی دیوی کی پوجا نہیں کی۔ نجف گڑھ سے آگے ایک جگہ سور کے گوشت کی دکانیں تھی۔ جوانی کے دنوں میں میرے لیے راستے سے گزرنا مشکل تھا۔ اگر مجبوری میں گزرتا تو سانس روک کر نیچی نگاہ کر کے گزرتا۔ سور کا گوشت دیکھتے ہی میرا دل متلانے لگتا۔ جیل سے ضمانت پر رہا ہو کر گھر آیا تو میری ماں نے، جو بہت زیادہ مذہبی خاتون ہے اور ہر جمعے کے روز برت رکھتی ہیں، مجھ سے کہا تو ناستک ہے، دیوتاؤں کو مانتا نہیں بلکہ ان کی توہین کرتا ہے، اسی لیے تجھ پر آفت آتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماں نے مجھے ایک ہنومان کی مورتی اور ہنومان چالیسا دیا کہ اس کی چاپ کر۔ میں اندر کمرے میں ماں کی ضد اور ڈر کی وجہ سے کئی روز تک ہنومان چالیسا کا چاپ کرتا رہا۔ مقدمے کی تاریخ آئی، ایک عورت کی گواہی تھی۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کر ہنومان چالیسا کا چاپ کیا اور پرارتھنا کی، حالانکہ دل میں وشواس یقین یہی تھا کہ بے جان مورتی کے بس میں ہے ہی کیا۔
عدالت گیا تو اس عورت نے ایسی ڈٹ کر گواہی دی کہ جج سمجھ گیا کہ بات سچ ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، یہ خیال ہی نہ رہا کہ میں عدالت میں ہوں۔ میں نے غصے میں اس عورت سے کہا، تجھے باہر نہیں نکلنا ہے کیا؟ جج نے سن لیا، بہت برہم ہوا اور ضمانت منسوخ کر کے مجھے جیل بھیج دیا۔ 2 مہینے پھر جیل میں رہا، بعد میں ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی۔ گھر پہنچتے ہی کمرہ بند کر کے ہنومان کی مورتی پر جوتے برسائے، ہنومان چالیسا کو جلایا اور خوب برا بھلا کہا۔ ہمارے علاقے میں ایک ملا جی پھلوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے بات کی کہ کوئی تعویذ دینے والا بزرگ ہے تو بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا، میں کسی تعویذ والے کو نہیں جانتا، نہ ہی میرا ایمان ہے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ ہر روز 100 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی، روزانہ 500 بار صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کرنے لگا۔ مالک کو مجھ پر رحم آ گیا، پہلی ہی تاریخ پر بری ہو گیا۔ 1 سال کے دوران 11 مقدمات کا فیصلہ میرے حق میں آ گیا۔ میں ملا جی کے پاس آنے جانے لگا اور درخواست کی کہ کچھ اور بتاؤ کہ دوسرے مقدمات اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ اس نے ہندی زبان میں کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا دی۔ میں نے غور سے پڑھی، دوزخ کی سزاؤں کا پڑھ کر میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ میں نے کتنے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا، کتنے لوگوں پر ظلم اٹھائے، اب میرا آخرت میں کیا ہوگا۔ مجھے گناہ آلود زندگی کے حشر کے بارے میں سوچ کر موت اور دوزخ کا خوف گھیرنے لگا۔ میں نے دل سے پوچھا، جس نے مجھے مسلمان ہو جانے کا مشورہ دیا؟ میں نے ملا جی سے مدعا بیان کیا۔ انہوں نے مجھے ایک کتاب دی جس کا عنوان ہے اسلام کیا ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر مجھے اسلام سمجھ آ گیا۔ اس دوران ایک صاحب نے مجھے دہلی کی فتح پور مسجد جا کر مفتی صاحب سے ملنے کو کہا۔ مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، تمہیں بیوی چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ایک نہایت بھلی عورت کے ساتھ 26 سال گزارے، اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے کلمہ پڑھوانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمان مولوی اور پیر صاحبان سے ملا، مگر مجھے کسی کا بھی انداز پسند نہ آیا۔ ایک صاحب نے تو باقاعدہ قبول اسلام کی فیس بھی طلب کر لی۔ ایک روز میں ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہا تو صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ایک مولوی صاحب کو مسجد کی طرف جاتے دیکھا۔ بعد میں ان سے تعارف ہوا، ان کا نام عبدالسمیع قاسمی تھا۔ میں نے ان سے مدعا بیان کیا اور بتایا کہ میں اب تک اسلام کے متعلق 50 سے زائد کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ میں ایک جگہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں حاضرین سے کہا، میں نے تمہیں دین پہنچا دیا، اب جو یہاں سے غائب ہیں آپ کو یہ اسلام ان تک پہنچانا ہے۔ مولوی صاحب محترم، کیا آپ مجھے ایسے 2-4 مسلمانوں کا پتہ بتا سکتے ہیں جو دوسروں تک اسلام پہنچانے کا کام کر رہے ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں بتاتا ہوں، آپ پھلت چلے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مولوی صاحب نے پھلت میں مولوی کلیم صاحب کو فون کر کے میری خواہش سے آگاہ کیا اور فون مجھے تھما دیا۔ مولوی کلیم صاحب کمال شفقت اور محبت سے پیش آئے اور کہنے لگے، آپ جب بھی چاہیں ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ ہمارے انتہائی قابل قدر مہمان ہوں گے۔ جو بھی خدمت کر سکیں گے میں اس کے لیے پہلے ہی بےتاب تھا، کریں گے، میں تو اس کے لیے پہلے ہی بےتاب تھا۔ اس روز 27 دسمبر 2004 کو سورج غروب ہونے سے پہلے پھلت پہنچ گیا۔ مولوی کلیم صاحب نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب تشریف لے آئے، نہایت شفقت اور محبت سے ملے اور نصیحت کے انداز میں فرمانے لگے، جو سانس اندر چلا گیا اس کے باہر آنے کا اطمینان نہیں، اور جو باہر نکل گیا اس کے اندر جانے کا بھروسہ نہیں۔ اصل میں تو ایمان دل کے وشواس، یقین کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا، دل سے طے کر لیا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، تو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ مگر اس دنیا میں ہم لوگ دل کے حال کو جان نہیں سکتے، اس لیے زبان سے بھی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لہٰذا آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا، مجھے ایک بات پہلے بتائیے کہ کیا مسلمان ہو کر مجھے اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے گا؟ مولوی صاحب فرمانے لگے، واہ صاحب، آپ کیسے مسلمان ہوں گے جو اپنے جیون ساتھی کو چھوڑ دیں گے؟ آپ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سچے دل سے مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنی بیوی کو بھی جنت تک ساتھ لے جانا پڑے گا، بلکہ اس ساری دنیا کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یہ اچھے آدمی ملے ہیں۔
मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया, हिंदी में तर्जुमा भी दोहराया और मुझे कहा तुम्हें 3 बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि ईमान इस मालिक के लिए कबूल किया जो दिलों के भेद जानता है। मैं मुसलमान हूँ, लोग मुझे ना जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मेरा मालिक जानता है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं। वो इस्लाम वो है जो दिलों के भेद जानने वाले को कबूल हो जाए। दूसरी बात यह कि इस दुनिया में ईमान की ज़रूरत है और वो आदमी जो एक मालिक को छोड़कर दूसरे के आगे झुके कुत्ते से भी गया गुजरा है। कुत्ता भी भूखा प्यासा अपने मालिक के दर पर पड़ा रहता है। वो आदमी कुत्ते से भी बदतर है जो दर दर झुके। असल ईमान की ज़रूरत मौत के बाद पड़ेगी, जहाँ हमेशा रहना है, इसलिए मौत तक ईमान को बचा कर ले जाना है। तीसरी अहम बात यह है, ईमान हमारी आपकी मिल्कियत नहीं बल्कि हमारे पास हर इंसान की अमानत है जिस तक हम इसे पहुंचा सकते हैं। अब अगर मालिक ने हमें रास्ता दिखाया है तो हमारे सारे ख़ानदान, दोस्तों और जानने वालों तक इसकी सच्चाई को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करना है। मैंने कहा, मौलवी साहब आप सच कहते हैं, मैं असल में खौफ और लालच से मुसलमान हो रहा हूँ। मरने के बाद क्या होगा, इस सवाल ने मेरे जहन में जो इस्तिराब पैदा किया वो मुझे हक़ तक ले आया है। इसके बाद मैंने मुकम्मल इस्लामी उसूलों पर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। मैं शराब का बहुत आदी था। जब से कलमा पढ़ा, अहद कर लिया कि आइंदा शराब ना खुद पीऊँगा न शराबियों की महफिल में बैठूँगा। अल्लाह का मुझ पर ख़ास करम हुआ कि इस रोज़ के बाद से आज तक मुझे किसी दोस्त ने भी लाकर नहीं दी शराब। हालांकि इन्हें मालूम भी नहीं कि मैंने शराब तर्क कर दी है और इस्लाम कबूल कर लिया है। हाँ, मेरी बीवी ने मसला पैदा कर दिया था। मैंने फल्लती से फ़ोन पर उसे इत्तला दी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो बहुत नाराज़ हुई। मैंने ये कहकर गुफ्तगू बंद कर दी कि मैं किसी दूसरे के मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अगले रोज़ मुझे मेरे मुकदमे की तारीख़ थी। मुझे सुबह वकील से मिलना था। मौलवी साहब ने रात ही को अपनी गाड़ी के ज़रिए मुझे से कोथोली पहुँचा दिया। रात 12:45 पर घर पहुँचा। महारानी जी गुस्से में भरी बैठी थी, धक्के देने लगी, बार बार गालियाँ दी। 25 साल तक जो अदब व एहतराम करती रही सब भूल गई। कहने लगी, तू धर्म भ्रष्ट करके आया है, तू मेरा क्या लगता है, भाग जा यहाँ से। न जाने क्या क्या कह रही थी। सुबह तक लड़ाई होती रही। मौलवी साहब ने बीवी को दावत हक़ देने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर एक नुक्ता बता दिया था। सुबह होने को आई तो इस डर से कि दिन निकल आया तो ये सबको बता देगी, इसलिए मैंने आखिरी तीर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। मैंने उससे पूछा, तू असली हिंदू है या नकली? उसने कहा, असली, बिल्कुल असली। मैंने कहा, अगर तू असली हिंदू है और मैं इस्लाम की चिता में जल रहा हूँ तो मुझे मेरे साथ सती हो जाना चाहिए। तीर निशाने पर लग गया। वो चुप हो गई। देर तक हिचकियों से रोती रही। मैं इसके करीब गया, प्यार किया और दुख सुख और जीवन मरण में साथ देने के वादों की दुहाई देकर मुसलमान होने के लिए कहा। वो तैयार हो गई। टूटा फूटा कलमा पढ़वाया और फजर की नमाज हम दोनों ने एक साथ पढ़ी। बीवी के मुसलमान होने की अपने मुसलमान होने से ज़्यादा खुशी हुई। मुझे मौलवी साहब की हर बात सच्ची लगने लगी। उन्होंने कहा, बीवी को छोड़ने की बात का क्या मतलब, इसको तो जन्नत तक साथ ले जाना है। मैंने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को भी वही इस्लामी किताबें दी हैं जिन्होंने मुझे अंधेरों से निकालकर उजालों से रोशनास कराया। मुझे मुसलमानों से ये गुजारिश करना है कि ये दीन जब अमानत है, जैसा कि एक आलिम दीन ने आपकी अमानत आपकी सेवा नामी किताब में लिखा है, तो फिर उसे सारी दुनिया तक पहुंचाना है। सबसे बढ़कर ये कि जब दीन अमानत है और मालिक के सामने हिसाब देना है तो इसका भी हिसाब होगा कि पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाया है या नहीं। इसलिए दीन दूसरों तक पहुंचाना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि मरने के बाद के सवाल के जवाब के लिए अपने आप को तैयार करना और अखरवी अबदी निजात हासिल करने के लिए भी ज़रूरी है। जज़ाकल्लाहु खैर।